جس آرڈیننس کو ہم فردر ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں، کیا اس کو وہ ایکسٹینشن جب اس ہاؤس میں معاملہ آ جاتا ہے تو ایکسٹینشن جو ہے نا اس کو میکینیکلی دے دینی چاہیے سر، بغیر سوچے سمجھے؟ اور اسپیشلی جو ہے اس ایکسٹینشن ہو گئی سر ہو گئی ہے، مگر آپ نے اس وقت ٹائم نہیں دیا، آپ نے ٹائم نہیں دیا، کم از کم ریکارڈ جو ہے وہ درست رہے۔ آپ نے ایکسٹینشن دے دی، بہت اچھا کیا، ہم سارے یہاں پہ آپ کے جو ہے نا شارٹ نوٹس کے جواب میں آ بھی گئے، ہم نے ایکسٹینشن دے بھی دی، مگر ایکسٹینشن جو ہے نا وہ ہم نے کس کو دی ہے؟ جو کہ سپریم کورٹ نے جس کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دیا ہے، اور جب کچھ کہہ دیا ہے تو وہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ وہ 3 ممبر بینچ ہے، اس کے خلاف اپیل فائل ہو سکتی ہے، اپیل فائل نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ 2 ممبر بینچ بھی کوئی فیصلہ کر دیتا تو بھی جو ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہوتا۔ ہم پہلے سے کس طرح سے جو ہے نا یہ پریمپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو جب ہم پریمپٹ نہیں کر سکتے اور ایک فیصلہ موجود ہے اور اس کی موجودگی میں ہم اس کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو کیا یہ درست ہوگی ایکسٹینشن؟ یہ ایک بات سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو امینڈمنٹ ہم نے جس کو ہم نے ایکسٹینشن دی ہے، یہ ایکسٹینشن اس قانون کو دی ہے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا، اس میں ہم نے تبدیلی کی ہے۔ اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے شاید اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہوگی، کمیٹی میں گیا ہوگا، اس کو سوچا گیا ہوگا، اس پہ مائنڈ اپلائی کیا گیا ہوگا۔ آج نہ ہم نے اس پہ سوچا ہے، نہ ہم نے اس پہ کوئی مائنڈ اپلائی کیا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے نا اس کو بغیر سوچے سمجھے میں بھجوائے ہم نے اس کو وہ کر دیا۔ اور وہ جو پہلے جس چیزوں میں ہم نے اس آرڈیننس کے ذریعے امینڈ کیا تھا اس قانون کو، اس کمیٹی کا جو مطلب پارٹیز جو انٹرسی پارٹیز جو کمیٹی تھی اس کا میں بھی ممبر تھا، تو اس میں ہم نے شاید کہیں نہ کہیں پہ ڈیبیٹ کر کے جو ہے نا وہ کمیٹی نے اس میں امینڈمنٹ کی تھی۔ تو اس کو اس طرح سے ایک پارلیمان کے قانون کو پہلے امینڈ کر دیا جائے آرڈیننس کو، پھر وہی پارلیمان جس نے وہ پرانی قانون سازی کی تھی اس میں اس امینڈمنٹ کو پھر اس طرح سے اپروو کر دے، ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے درست نہیں ہوا سر۔ اس کے ساتھ ساتھ سر چونکہ آپ نے ابھی فلور مجھے دے دی ہے، ایک چیز ہمیشہ جو ہم وہ کہتے آئے ہیں سر، الیکشن کے حوالے سے اور صدر کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے، آج وہ صدر کی ڈیٹ دینے کا معاملہ شاید سپریم کورٹ میں بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ ڈیٹ الیکشن کی کس نے دینی تھی؟ آرٹیکل 48 میں صدر صاحب نے دینی تھی، جس میں وہ ناکام رہے۔ ایک تو وہ ویسے ہی جو ہے نا آرٹیکل 44 میں ایکسٹینشن پہ ہیں کہ جی جب تک صدر نہیں آئے گا، مگر چونکہ ایک دستوری پروویژن جو ہے اس کو وہ سمجھنے میں یا تو ناکام رہے ہیں یا اس پہ عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کا ریزگنیشن بنتا ہے۔ اگر اس طرح کے بلنڈر جو ہے وہ صدر کے عہدے پہ بیٹھے لوگ کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دستور کی لاقانونیت اور دستور کی وائلیشن جو ہے وہ مستقل چلتی رہے گی۔ میں آپ کے توسط سے اس ہاؤس میں یہ مطالبہ کرتا ہوں سر کہ صدر صاحب چونکہ اس نے آرٹیکل 48 کے پرسنس میں ڈیٹ نہیں دی تھی، اس لیے اب ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل 44 کا فائدہ لیں اور کنٹینیو کریں صدر کے طور پہ، اور ان کو جو ہے سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے۔